کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ چنانچہ فرمایا، یا معاشرہ قریشن اشتروا انفسکم من اللہ انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا یغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم ما املک لکم من اللہ شیئا۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی بما شئتی انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا، نعوذ باللہ، تو سارا دن غارت ہو، استغفر اللہ، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ فوری طور پر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو حیرت اور تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی۔ انہوں نے اس تبلیغ اور اس ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو قبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو قبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو قبشہ کی طرف منسوب کیا اور اسی کی مثل قرار دیا۔
بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمع اور محفلوں میں اس کا اظہار کرتے رہے۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے، پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔